اسلام میں محبت کی صرف ایک شکل ہے اور وہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے محبت کی جائے، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے، اور باقی محبت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ محبت نہیں ہے، یہ لشٹ ہے، یہ ہوس ہے، یہ واسنا ہے، یہ شہوت ہے، یہ اپنے جسم کی بھوک کو مٹانا ہے۔ اسلام کے اندر اس محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محبت اگر ہے تو اسلام کہتا ہے نکاح کے ذریعے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارا نوجوان زناکاری کی طرف جا رہا ہے۔ کوئی عورت اگر اس کو ذرا سا ہنٹ دے دے، سگنل دے دے، ہمارا نوجوان بیچارہ سرپٹ بھاگتا ہے اس کی طرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو کوئی خوبصورت عورت اور کوئی پیسے والی عورت غلط کام کی دعوت دے، غلط کام کی طرف بلائے، اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر خوبصورت عورت مرد کو بلا رہی ہے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اسی کا اپوزٹ کر لیجئے، اگر کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، اس کو کوئی زنا کی دعوت دے رہا ہے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو دونوں کو یہ مقام ملے گا اس زنا سے بچنے کی وجہ سے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے مرثد، آپ کے بنگال میں آتا ہوں تو جب میں پوچھتا ہوں نام کیا ہے تو نام کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑے الٹے سیدھے نام یہاں ملتے ہیں۔ پورے انڈیا میں کہیں ایسے نام نہیں ملیں گے جو آپ کے بنگال میں ملیں گے، حتیٰ کہ ایسے نام کہ آدھا وہ مسلم نام ہے آدھا وہ غیر مسلم نام ہے۔ روہت شیخ، سنجے شیخ، ایسے نام، افراز الرحیم السمیول، بھائی یہ کوئی نام نہیں ہے، نام صحیح رکھا کیجئے۔ بچہ جب پیدا ہونا کسی عالم سے پوچھ کے نام رکھیے، نام صحیح رکھیے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے مرثد۔ مرثد نام اچھا ہے، آپ رکھ سکتے ہیں بچہ اگر آپ کے گھر میں پیدا ہو۔ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، ہٹے کٹے ہیں، باڈی بلڈر ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا مرثد تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم مکہ جاؤ، اور مکہ میں جو مسلمان مشرکوں کے ہاں قید ہیں، مشرکوں نے ان کو گرفتار کر کے رکھا ہے، پکڑ کے رکھا ہے، تم ان کو چھڑا کر کے مدینہ لے کے آؤ۔ مکہ مدینہ کا ڈسٹنس پتہ ہے کتنا تھا؟ یہ کوئی کلیا چک اور مالدہ کی طرح نہیں تھا چلو 150 کلومیٹر کے اندر کا معاملہ ہے۔ مکہ اور مدینہ کا ڈسٹنس 480 کلومیٹر کا تھا، اور حضرت مرثد کی ڈیوٹی کیا ہے؟ انہیں مدینہ سے مکہ جانا ہے اور مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر کے مدینہ لانا ہے۔ ترمذی کے الفاظ ہیں، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان کو چھڑا کر کے لے کے آ رہے تھے، راستے میں ان کی ایک پرانی محبوبہ کی حویلی پڑتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے پہلے ایک لڑکی سے، ایک عورت سے وہ محبت کرتے تھے جس کا نام اناق تھا، اور وہ بڑی بدچلن عورت تھی، بڑی فاحشہ عورت تھی۔ اس کی حویلی اور اس کا مکان ان کے راستے میں پڑتا ہے۔ چاندنی رات ہے، اناق اپنے گھر کی چھت سے اپنے مکان سے دیکھ رہی ہے کہ میرا پرانا یار اور میرا محبوب مرثد راستے سے جا رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یا مرثد بت عندنا اللیلہ، اے مرثد آج کی رات تم ہمارے پاس گزارو، اے مرثد آ جاؤ، میں تم کو دعوت دے رہی ہوں، میں تمہارے لیے سارے آپشن کھول کے بیٹھی ہوں، آ جاؤ تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں دعوت دے رہی ہوں۔ رات کا سناٹا ہے، ایک جوان عورت ایک جوان مرد کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، مگر مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں، صحابی ہو چکے ہیں، اسلام ان کے دل میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے اناق سے کہا کہ اے اناق میں تیری دعوت گناہ کو نہیں قبول کر سکتا، ان اللہ حرم الزنا، اے اناق اسلام کے اندر زنا حرام ہے، اللہ نے زنا کو حرام کیا ہے، یہ کہہ کر کے وہ آگے چلتی ہے۔ عورت جب روپ بدلتی ہے نا بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اناق ابھی تک تو دعوت دے رہی تھی، بلا رہی تھی، جب دیکھا میرے جھانسے میں نہیں آ رہا ہے، چلانے لگی دیکھو تمہارے قیدی کو لے کے بھاگ رہا ہے۔ لوگوں کی نیند کھلتی ہے، لوگ لاٹھی ڈنڈا لے کر کے حضرت مرثد کو دوڑانے لگتے ہیں۔
حضرت مرثد اس مسلمان قیدی کو جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اس کو کندھے پر لے کر کے بھاگ رہے ہیں، بڑی مشکل سے اپنی جان بچاتے ہیں۔ جب جان بچا کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی کو پوری بات اپنی سناتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اگر میں اناق سے شادی کرنا چاہوں، اگر میں اناق سے نکاح کرنا چاہوں تو کیا میں ان سے نکاح کر سکتا ہوں؟ یعنی دل کے کسی بھی کونے میں حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عورت کی محبت باقی ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا میں اس عورت سے شادی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی سورہ نور کی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ ایک زناکار عورت سے اگر کوئی شادی کر سکتا ہے تو زناکار مرد کر سکتا ہے، مسلمان شادی نہیں کر سکتا ہے، ایک مومن شادی نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک کوئی عورت بدچلن ہے، زانیہ ہے، اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی سچی توبہ کر لے اور سدھر جائے تو سچی توبہ کرنے کے بعد پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو ایسی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے مرثد، تمہارے سوال کا جواب مل گیا، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ نوجوان تھے میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھا تھا اور اپنی جوانی کو بے لگام نہیں کیا تھا۔ آج افسوس کی بات ہے، ہمارے نوجوانوں کی جوانی بے لگام ہے۔ آج زنا کے اڈوں پر ہمارا نوجوان پایا جاتا ہے۔ آج ویلنٹائنس ڈے پر گلاب کا پھول لینے میں مسلمان لڑکیاں پائی جاتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ نے کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دیا ہے اور اس سے محبت اور عشق کے نام پر اپنی ہوس کو پورا کرنے کا راستہ آپ نے نکالا ہے، تو کل آپ کے گھر کے دروازے پر بھی کوئی دستک دے گا اور آپ کے بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی کوئی وہ کام کرنے کی ہمت کر سکتا ہے۔ آپ ببول کا پیڑ بو کر کے آم نہیں کاٹ سکتے۔ اصول یاد رکھیے، اللہ کا قانون مکافات یاد رکھیے۔ آج آپ دوسروں کے ساتھ جو گڈھا کھودیں گے، کل اس گڈھے میں آپ خود گر جائیں گے۔ عشق چل رہا ہے، محبت چل رہی ہے، اور باقی محبت کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ محبت نہیں ہے، یہ لشٹ ہے، یہ ہوس ہے، یہ واسنا ہے، یہ شہوت ہے، یہ اپنے جسم کی بھوک کو مٹانا ہے۔ اسلام کے اندر اس محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محبت اگر ہے تو اسلام کہتا ہے نکاح کے ذریعے محبت پیدا ہوتی ہے۔